وہ سیلف ریسپیکٹ سے گر جائے گی بات. اور جب تک ان چیزوں سے باز رہے گا اس کی خودداری قائم رہتی ہے. تو انا میں اور سیلف ریسپیکٹ میں یہ فرق ہے. اب یہ سیلف ریسپیکٹ پر مجھے ایک فرمان یاد آ گیا جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا. شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اپنے دور میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی ہستی جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تھے. بے پناہ علم عطا فرمایا تھا رکھنے نے. آپ نے فرمایا کہ کسی شخص نے آپ کے سامنے دست سوال دراز کر کے اپنے سیلف ریسپیکٹ کا جنازہ نکال دیا ہے، لیکن آپ اس کو انکار کر کے اپنی سیلف ریسپیکٹ کو مجروح نہ کیجیے، کچھ نہ کچھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیں. یہ عام جملہ دکھائی دیتا ہے، لیکن اس پر ذرا سا گہرائی سے غور کریں گے تو یہ بہت گہری بات ہے. انسان کی عظمت کے خلاف ہے کہ اس کے سامنے اس جیسا کوئی بندہ ہاتھ پھیلا رہا ہے. اس نے ہاتھ پھیلاتے وقت اپنی عزت نفس کا خیال نہیں رکھا، لیکن ہم جب انکار کریں گے تو ہم بھی اسی سطح پر اتر جائیں گے. ہم اس سطح پر نہ اتریں بلکہ اس کے ہاتھ پر کچھ نہ کچھ رکھ ضرور دیں. یہی ایک حدیث بھی ہے کہ جب کوئی شخص تمہارے سامنے دست سوال دراز کرے تو اسے کچھ نہ کچھ دے دو، بے شک وہ مٹی کی چٹکی ہی کیوں نہ ہو. وجہ اس کی یہ ہے جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی تھی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا یہ عالم تھا کہ کوفہ میں نیا گورنر مقرر ہوا. درباریوں میں سے کسی نے ان سے کہا، اس لیے کہ وہ خود بھی صاحب علم تھا، کہ آج کے دور میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہیں. اس نے کہا کہ اس کو آزما دیتے ہیں. قاصد کو بلایا اور اس سے ہی کہا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں چلے جاؤ اور کچھ نازیبا الفاظ اسے بتایا کہ جا کے اسے کہو کہ گورنر کوفہ نے آپ کو یہ کہا ہے، لیکن یہ الفاظ ان کو اس وقت کہنا جب وہ بڑی محفل میں بیٹھے ہوں. وہ قاصد گیا مدینہ منورہ، اور جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل جمی تھی، اس محفل میں جا کے سب کے درمیان کھڑے ہو کے بآواز بلند اس نے کہا کہ یا امام، گورنر کوفہ کا آپ کے لیے پیغام ہے. تو آپ نے فرمایا کہو کیا ہے. تو اس نے وہ نازیبا الفاظ کہے کہ گورنر کوفہ نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے. آپ نے بڑے تحمل سے جواب دیا کہ اس کو جا کے یہ کہہ دو کہ حسن نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ سب چیزیں مجھ میں موجود ہیں جو تم نے مجھے کہی ہیں تو اللہ مجھ پر رحم فرمائے، اور اگر وہ مجھ میں موجود نہیں تو اللہ تم پر رحم فرمائے. وہ قاصد واپس گیا، جا کے اس نے گورنر کوفہ کو بتایا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب دیا ہے. تو گورنر کوفہ نے اسی وقت بآواز بلند کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ صاحب علم آج کے دور میں کوئی نہیں. بات کسی اور طرف چلی گئی، لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہماری پریکٹیکل لائف میں ہمیں کام دے دے گی. ایک زمانہ پہلے میں کسی صاحب سے ملا کرتا تھا،
اللہ کے درویش تھے، بہت پرانی بات ہے. اس وقت ان کی عمر ریٹائرمنٹ کی ایج کے قریب پہنچے ہوئے تھے، انگریزی کے پروفیسر تھے. شادی ان کی ہوئی نہیں تھی اس وقت تک. معلوم نہیں ان کو کیا سوجی کہ انہوں نے مجھے بیٹا بنا لیا. تو میں جب بھی اسلام آباد میٹنگ وغیرہ کے لیے گیا تو آپ سے دیکھ سے ہوتا آتا تھا. میں وزیر آباد سے ٹرن لے لیتا تھا سیالکوٹ کے لیے اور ان سے مل کے لاہور آتا تھا. بڑی مزے کی باتیں کرتے تھے اس لیے کہ بہت زیادہ پڑھے لکھے انسان تھے. ایک دن وہ میرے آفس میں تشریف لائے اور آ کے انہوں نے کہا، معلوم نہیں وہ مجھے نام سے انہوں نے کبھی مخاطب نہیں کیا، وہ سید زادہ ہی کہتے تھے. تو کہنے لگے سید زادہ میں آج بیٹھوں گا نہیں، کافی نہیں پیوں گا تمہارے پاس. چلیے ٹھیک ہے جیسے آپ کی طبیعت چاہے. کہنے لگے میں ایک بات سنانے آیا ہوں، کھڑا کھڑا بات سنا کے چلا جاؤں گا. اوکے فائن. مجھے کہنے لگے کہ پری پارٹیشن میں ایف سی کالج میں پڑھا کرتا تھا اور ان دنوں زیادہ تر استاد ہمارے انگریز تھے. ہمارا بی اے کا فائنل ایگزام ہونا تھا تو کالج میں ہمیں فیئر ویل پارٹی دی گئی اور اس پارٹی کے بعد چھٹیاں تھیں تو ہم گراؤنڈ میں بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے لیے چند کلاس فیلوز. اتنی دیر میں ایک بڑا انگریز پروفیسر ہمارے پاس سے گزرے تو ہم نے اس کے سلام کیا اور ان سے کہا کہ صاحب آج ہمارا آخری دن ہے کالج، کوئی ایسی بات بتا دیجیے جو ہمارے کام آتی رہے. اس بڑے انگریز پروفیسر نے کہا کہ میں ایک ایسی بات بتا دیتا ہوں جو تمہاری پریکٹیکل لائف میں ہمیشہ تمہیں سرو کرے گی، لیکن انفارچونیٹلی یہ کتابوں میں کہیں لکھی ملتی نہیں ہے. اس نے کہا کہ جب تمہارے تعلقات کسی شخص کے ساتھ گہرے ہو جائیں اور تم یہ فیصلہ کرو کہ میں اسے اپنا دوست بناؤں گا تو اسے دوست بنانے سے پہلے اس کے 2 ٹیسٹ لے لو، لیکن وہ دونوں ٹیسٹ بیک وقت نہیں ملتے. اس طرح ہوں گے کہ اگر کوئی شخص پہلے ٹیسٹ میں پاس ہو جائے تو اسے پھر دوسرے ٹیسٹ میں ڈال دو، اور جو دونوں ٹیسٹ کوالیفائی کر لے اس سے دوستی کر لو، ساری عمر تمہیں دغا نہیں دے گا. پہلا ٹیسٹ یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں تم فیصلہ کرو کہ اسے میں اپنا دوست بنا لوں گا اس سے کچھ پیسے ادھار مانگ لو. اگر وہ شخص جیب میں پیسے رکھ کے تمہیں انکار کر دے، مطلب پیسے ہوں اور وہ تمہیں قرض دینے سے انکار کر دے، اسے دوست نہ بناؤ کہ بندہ خاندانی نہیں ہے. لیکن اگر وہ شخص تمہیں پیسے دے دے اور لوگوں سے اس کا ذکر کر دے تو اسے دوست نہ بناؤ کہ بندہ خاندانی نہیں ہے. اور اگر وہ تمہیں پیسے دے دے، لوگوں سے ذکر نہ بھی کرے اور تم سے تقاضا شروع کر دے، دوست مت بناؤ، بندہ خاندانی نہیں ہے. لیکن اگر وہ تمہیں ادھار دے دے تو کسی سے ذکر بھی نہ کرے اور تم سے تقاضا بھی نہ کرے تو سمجھ لو کہ اس نے پہلا ٹیسٹ پاس کر لیا اور وہ کو کوالیفائی کر دیا ہے دوسرے ٹیسٹ کے لیے. دوسرا ٹیسٹ یہ ہے کہ جب وہ دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہو تو اسے جا کے کوئی نازیبا بات کہہ دو. اگر جواب میں وہ شدت سے ریئیکٹ کر جائے تو بھلے اس نے پہلا ٹیسٹ پاس کر لیا تھا، دوست نہ بناؤ، اس نے اپنے اوپر ملمہ چڑھایا، در حقیقت خاندانی نہیں، دوست نہ بنانا دغا دے دے گا وقت.
لیکن اگر وہ آپ کی نازیبہ بات کے جواب میں مسکرا دے، اسے دوست بنا لو، بندہ خاندانی ہے، عمر بھر دغا نہیں دے گا۔ یہ بات انہوں نے سنائی اور آخر پر کہنے لگا میں جا رہا ہوں۔ دروازے پہ کھڑے ہو کے خدا حافظ کہہ رہے تھے تو کہنے لگے کہ سیدزادے، دوست بنانے میں آپ بھی بہت لاپرواہ ہیں، خیال کیا کیجیے۔ یہ بات خودداری اور عزت نفس سے چلی تھی۔ ہم ذکر کر رہے تھے لیفٹیننٹ کرنل ول فورس کلارک اور مالکم وغیرہ کا۔ انہوں نے در حقیقت کیا جس کی وجہ سے گڑبڑ شروع کی؟ کہ انہوں نے وہ کتابیں اٹھائیں، ان کی گہرائی میں اترے بغیر اس کا ظاہری ترجمہ کر کے اس پر عمل کیا، کیونکہ وہ عمل روح سے خالی تھا تو وہ نتائج پیدا نہیں کر سکا کبھی۔ یہ یاد رکھیے کہ ہر وہ عمل جو روح سے خالی ہوگا وہ کبھی صحیح نتائج پیدا نہیں کرتا۔ انہوں نے اس کی حرکت یہ کی کہ جس طرح انگریزی کی ایک مثال ہے کہ آپ نے پائن ایپل کا کین امپورٹ کر لیا اور اس کے آگے اس کی فردر پروسیسنگ شروع کر کے کام کر دیا۔ پائن ایپل اگانا نہیں سیکھا، اس کی صفات، اس کی کیریکٹرسٹکس، اس کی پراپرٹیز وہ کسی کے علم میں آئی نہیں، تو کام ہمیشہ ادھورا رہے۔ وہ ایگزیکٹلی انہوں نے تصوف کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وقتاً فوقتاً لہریں اٹھتی رہیں مغرب میں اسلامی تصوف کے بارے میں، لوگ اصلاح کی طرف جاتے رہے، لیکن اس پر عمل نہیں کر پائے کبھی۔ اور جب ہرے راما ہرے کرشنا کی تحریک نے زور پکڑا تو یہ سب سے زیادہ مقبول اگر ہوئی تو امریکہ میں اور اس کے بعد یورپ میں، لیکن کیونکہ اس کی بنیادیں نہیں تھیں سچائی پر مبنی، وہ کچھ عرصے کے بعد دم توڑ گئی۔ اب پھر مغرب تصوف کی طرف جا رہا ہے، لیکن یہ کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے، کبھی اس کا پھل نہیں کھا پائیں گے توقع کہ بالکل اسی طرح سے یہ کام نہ کریں جس طرح سے ہمارے یہاں امامین نے کیا تھا۔ انہوں نے اپنی عمریں گنوا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات جمع کرنے میں، پھر اس کی وضاحت، ایکسپلینیشنز اس کی آتھینٹیکیشن پر، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی تفسیر پر۔ اس تفسیر کے ذریعے انسان اس حدیث کی روح تک پہنچتا ہے، اور جب اس کی روح تک پہنچے گا، اس کو سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا، تو یہ پھر درخت آپ کو پھل دے گا، اس کے بغیر یہ نہیں ہوگا۔ اس کے وقت سوالات ہیں، جواب دے دوں۔